دو عالم سے کرتی ہے بیگانائی دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور۔ بالکل آزاد اور خود مختار تھا، اور آئندہ اس نے تمام فتوحات ایک خود مختار فرمان روا کی حیثیت سے حاصل کی۔ 1301 میں عثمان کو نائک کو میڈیا سے متصل قیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عثمان غازی کے متعلق آج کچھ معلومات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ عثمان غازی کا 1288 سے 1326 تک کا دور ہے، اور یہ ارطغرل کے بیٹے تھے۔ ارطغرل کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا عثمان اس کا جانشین ہوا، اور یہ دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ ارطغرل نے اپنے زور قوت اور دولت سلجوقیہ کے تفرق و انتشار کے باوجود کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا، اور گو سلجوقی عمراء نے سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد خودسر حکومتیں قائم کر لی تھیں، لیکن وہ خود آخر دم تک سلطان کونیا کا وفادار اور جاگیردار ہی رہا۔ عثمان نے بھی یہی روش اختیار کی اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت کو ایک حد تک محفوظ رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیائی کوچک میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس بنا پر اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع عثمان کو نہیں مل سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی توجہ زیادہ تر بازنطینی علاقوں کی طرف مبذول رکھی، جس کے مختلف اسباب تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ خود اس کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اور بازنطینی سلطنت کی کمزوری روز بروز نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اسی کمزوری اور شہنشاہ قسطنطنیہ کی ایک سیاسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ کوئی اولمپس کے دروں کی حفاظت نہ ہو سکی، اور ترک بیتھینیا کے میدانوں میں داخل ہو گئے، اور شہنشاہ پلیولوگس کے عہد تک ان دروں کی حفاظت اس علاقے کے ردیف ملیشیا کے سپرد تھی، اور وہ لوگ اس خدمت کے معاوضے میں ٹیکسوں سے بری تھے۔ لیکن اس کے بعد شہنشاہ نے اس رعایت کو منسوخ کر دیا اور دروں کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی۔ اس راج کی رقم سختی سے وصول کرنی شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دروں کی حفاظت میں غفلت ہونے لگی، اور وہ جفاکش پہاڑی لوگ محض کسان ہو کر رہ گئے، جن میں نہ کوئی جوش باقی رہا اور نہ فوجی نظم و تادیب۔ بازنطینی سلطنت، جو کسی زمانہ میں دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی، فرقہ وارانہ جنگوں اور انتہائی بد نظمیوں میں مبتلا تھی، جس کے باعث اس میں کسی طاقتور حریف کے مقابلے کی قوت باقی نہیں رہی تھی۔ ایشیائی کوچک میں اس کے سابق مقبوضات میں سے صرف چند شہر مثلاً بروسا، نائسا، نائکومیڈیا اور ان کے نواحی اضلاع باقی رہ گئے تھے، جو شمال مغرب میں واقع تھے۔ نیز باسفورس اور بحر مارمورا کے ساحلی خطے ابھی تک قسطنطنیہ کے زیر حکومت تھے۔ اناطولیہ کے بقیہ تمام علاقے جو پہلے بازنطینی سلطنت میں داخل تھے، اس کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ عثمان کے لیے بازنطینی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے کی دوسری وجہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ تیسری وجہ بازنطینیوں سے برسر پیکار ہونے کی یہ تھی کہ عثمان کے لیے دوسری جانب قدم بڑھانے کی گنجائش نہ تھی۔ سلجوقی عمراء، جنہوں نے خودسر حکومتیں قائم کر لی تھی، طاقت میں اس سے بڑے ہوئے تھے، لیکن ان ترغیبات کی بنا پر یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہ ہوگا کہ عثمان نے با اقتدار ہونے کے ساتھ ہی حملے شروع کر دیے۔ اس کی لڑائیاں ابتداً مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعہ دار دولت سلجوقیہ کے سرحدی علاقوں پر وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ سلطان کونیا کے ایک نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان حملہ آوروں سے مقابلے کے لیے آگے بڑھنا پڑا۔ پہلے ہی سال کراجہ حصار کا معرکہ پیش آیا۔ عثمان نے اس قلعہ کو فتح کر کے بازنطینیوں کو آئندہ کے لیے متنبع کر دیا۔ سلطان علاء الدین نے کراجہ حصار اور اس کے گرد و پیش کی تمام اراضی جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کی تھی، اسے جاگیر میں دے دی۔ نیز بک کے خطاب سے سرفراز کر کے اسے اپنا سکہ جاری کرنے اور اپنا نام جمعہ کے خطبہ میں شامل کرنے کی اجازت دی۔ اس طرح لقب کے علاوہ بادشاہی کے تمام امتیازات عثمان غازی کو حاصل ہو گئے۔ یہ کمی بھی چند سالوں کے بعد پوری ہو گئی۔ 1300 میں تاتاریوں نے ایشیائی کوچک پر حملہ کیا، اور اسی جنگ میں سلطان علاء الدین شہید ہو گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا قاتل خود اس کا لڑکا غیاث الدین تھا، جس نے تخت سلطنت کی خاطر ایسا کیا۔ بہرحال تاتاریوں نے غیاث الدین کو بھی قتل کر دیا، اور ایشیائی کوچک میں دولت سلجوقیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب عثمان بالکل آزاد اور خود مختار تھا، اور آئندہ اس نے تمام فتوحات ایک خود مختار فرمان روا کی حیثیت سے حاصل کی۔ سلجوقی عمراء میں عثمان کا سب سے بڑا حریف امیر کرمانیہ تھا،
چنانچہ ایشیائی کوچک کے ترکوں کی سرداری اور پورے ملک کی حکومت کے لیے فریقین کے درمیان عثمان کی زندگی ہی میں جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جو اس کے متعدد جانشینوں کے عہد تک جاری رہا۔ خود عثمان نے بھی امیر کرمانیہ کو کئی بار نیچا دکھایا، لیکن سلطنت بازنطینی کے زرخیز مقبوضات زیادہ تر اس کی توجہ کا مرکز تھے، اور اس کی زندگی کے آخری 26 سال کے کارناموں میں بازنطینی ہی شہروں اور قلعوں کی فتوحات نمایاں ہیں۔ تاہم عثمان کا مقصد صرف فتوحات کا حاصل کرنا اور گرد و پیش کی ریاستوں کو اپنا مطیع بنانا نہ تھا۔ 1298 تک اس نے اپنی تمام توجہ تمام تر حکومت کے انتظام و استحکام کی جانب مبذول رکھی، حکومت کے مختلف شعبے قائم کر کے حکام کا تقرر کیا اور رعایا کے فلاح و بہبود کے انتظامات میں مصروف رہا۔ لیکن دوسرے ترک سرداروں نے جو عثمان کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھے، اس کی خاموشی کو ذوف پر معمول کیا۔ عثمان کی خاموشی کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی کمزوری ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، اور بازنطینی قلعہ داروں سے اتحاد کر کے اس کی مقبوضات پر حملہ آور ہوئے۔ اس طرح جنگ کا جو سلسلہ 1298 میں چھڑا وہ ابتداً عثمان کی طرف سے بالکل مدافعانہ تھا، لیکن ان حملہ آور کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عثمان نے ان سب کو شکست دی، نواح کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کو مطیع کیا، بازنطینی قلعے یکے بعد دیگرے فتح کیے اور بالآخر ینی شہر پر قبضہ کر کے اسے اپنی مملکت کا پایہ تخت بنایا۔ 1301 میں عثمان کو نائکو میڈیا سے متصل قیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ پیش آیا، جس میں اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ بازنطینی قلعے پے در پے مسخر ہوتے گئے اور بروسا، نائسا اور نائکو میڈیا کے گرد فوجی چوکیوں کا ایک مضبوط حصار قائم ہو گیا۔ اس خطرہ کو دور کرنے کی غرض سے بازنطینیوں نے تاتاریوں کو عثمانی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ عثمان نے اپنے لڑکے اور خان کو حملہ آوروں کے مقابلے میں بھیجا، تاتاریوں کو سخت شکست ہوئی اور بازنطینیوں کی امید کی آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔ 1317 میں عثمان نے بروسا کا محاصرہ کیا اور ایشیائی کوچک میں سلطنت بازنطینی کا ایک نہایت اہم شہر تھا۔ محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ 1326 میں عاجز آ کر محصورین نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا، اور ترکی فوج اور خان کی سرگردگی میں فاتحانہ طور پر بروسا میں داخل ہوئی۔ عثمان اس وقت سغوت پہ بستر مرگ پر تھا، لیکن وفات سے قبل اور خان نے یہ خوشخبری لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ عثمان نے اور خان کی ہمت و شجاعت کی داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کیا اور بلا تفریق تمام رعایا کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ پھر یہ ہدایت کی کہ اسے بروسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو عثمانی مملکت کا پایہ تخت بنایا جائے۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق اسے بروسا میں دفن کیا گیا اور اس کی قبر پر ایک عالیشان مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی مسلم سپہ سالاروں کے لیے یہ کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانائی دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، خیابہ میں ہے منتظر لالا کب سے، قبا چاہیے اس کو خون عرب سے، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، کشادہ در دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نئی نسل کو ان مسلم ہیروز سے سیکھنے کی توفیق دے، اور ہم بھی ایک اسلامی معاشرے کے قیام اور دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔